بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، لوگوں شک نہ کرنا جو اللہ کے متقین بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو اللہ کی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، کوئی کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ کے متقین بندے، اللہ کی متقین بندیاں، وہ تو اللہ کی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ کے متقین بندے کون ہیں؟ ایک حدیث پاک سے سمجھیں۔ نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ، تقوی کیا ہے؟ متقین کا عمل کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، بندہ ان عملوں کو، کاموں کو چھوڑ دے، اور جن احکامات کا اللہ اس کے رسول نے عمل کرنے کا حکم فرمایا ان کو اپنا لے۔ جو بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے وہ متقی ہے۔ اور اللہ کا پاک کلام ہے جو اللہ کا بندہ، رب کی بندی تقوی اختیار کرتے ہیں، متقین کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ جنت میں کسے داخل فرمائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا جس میں دو صفتیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو صفات کیا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسرا نیک خلق۔ جو ان دو صفات کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ خدا کے محبوب کی حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مجھے کوئی دو چیزوں کی ضمانت دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم آپ کو اس کی ضمانت دیں، آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا ایک جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان،
اور دوسری جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی رسول پاک نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ چغلی زبان سے ہوتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، گالیاں بندہ زبان سے دیتا ہے، اتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچتے تھے اور روتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا، فرمایا اے خلیفۃ رسول اللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے عمر فاروق، میں نے نبی پاک سے سنا ہے یہ زبان باکثرت لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب نے، صحابہ کرام نے اعلان فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مجھے کوئی 6 باتوں کی ضمانت دے، میں محمد سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بےتاب ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں وہ کیا 6 باتیں ہیں، آپ کو ہم ان کی ضمانت دیں اور آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے سچ بولو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا وہ بندہ جس کو دنیا آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے، لعنت کیا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا سچ بولو، سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ ایک شخص عرض کرتا یا رسول اللہ کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن چور ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا معلوم چلا؟ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ حدیث پاک سن لیں، نبی پاک فرماتے ہیں جب مومن جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ایمان کا سایہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا کوئی ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتا جب مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم جھوٹ بولیں گے، کھل جائے گا تو دانت نکالیں گے، ہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ مومن ایمان کی لذت نہیں پا سکتا جو مزاح میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے پہلا ارشاد فرمایا تم مجھ سے وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے۔ دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا تم مجھے ضمانت دو جو وعدہ کرو گے پورا کرو گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے وہ مومن بندہ جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو لیکن وعدہ پورا نہ کرے، نبی پاک فرماتے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، سوچ سمجھ کے وعدہ کریں،
کہیں ایسا نہ ہو یہ وعدہ کر کے جھوٹے ہو جائیں، وعدہ خلافی کا بھی گناہ اور جھوٹ بولنے کی لعنت، دو دو گناہ اکٹھے لینے والے نہ بن جائیں۔ تیسرا، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ضمانت دو تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اکثر اس بات کی میں وضاحت عرض کر دیتا ہوں، آج کل وہ امانتیں نہیں جو پہلے ہوتی تھیں۔ سونا رکھ دیا امانت، پیسے رکھ دیے امانت، کوئی مال رکھ دیا اور وقت مقررہ پر واپس لینے چلے گئے۔ آج کل ایسی امانتیں کوئی نہیں رکھتا۔ بینکوں میں لاکر موجود ہے، وہاں لوگ رکھ دیتے ہیں۔ جو اصل امانت، یہ اللہ کا بندہ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی امانت ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ کی امانت، اس کی زبان اللہ کی امانت، اس کے ہاتھ اللہ کی امانت، اس کے پیر اللہ کی امانت۔ اور یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی نئے نوٹ دے اور امانت کے طور پہ رکھائے، اگر آپ وہ نئے نوٹ خود استعمال کر لیں یا اپنے پاس رکھ لیں اور واپسی میں پرانے نوٹ دیں جو اتنی مالیت کے ہیں اور اتنے میں چلیں گے، لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے پاک آنکھیں دی تھیں، اللہ نے معصوم ہاتھ دیے تھے، اللہ نے پاک پیر دیے تھے، اللہ نے پاک دل دیا تھا، اللہ نے پاک کان دیے تھے۔ ہم نے آنکھیں بھی گندی کر لی، ہم نے زبان بھی گندی کر لی، ہم نے ہاتھ بھی گندے کر لیے، یہ سارا جسم ہم نے گندا غلیظ کر لیا۔ ایسے گناہ کر کر کے جب اللہ تعالیٰ روز قیامت اس امانت کا سوال کرے گا، ہم اللہ کو کیسی امانت لٹائیں گے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا کی امانتیں، اس میں تو خیانت نہیں کرنی، لیکن اللہ کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ چوتھا، رسول پاک فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ یہ آنکھوں کو جھکانا کتنی بھی رحمت، کتنی بڑی رحمت۔ نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ میرے پیارے محبوب نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، نجات پالو گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی یا نبی اللہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نظر سے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ چوتھی وہ چیز جس کی تم مجھے ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ پانچواں نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ مجھے ضمانت دو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ کسی کی شرمگاہ دیکھنا گناہ، کسی کو شرمگاہ دکھانا گناہ، کسی کی شرمگاہ مس کرنا گناہ، کسی سے شرمگاہ مس کرانا گناہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے فرماتے ہیں میں کسی کی شرمگاہ دیکھوں یا کوئی میری شرمگاہ دیکھے میں 3 بار قتل ہونا پسند کر لوں گا، لیکن اس فعل کو میں نہیں کروں گا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک کا فرمان ہے جو اپنی شرمگاہ کسی کو دکھاتا ہے یا دیکھتا ہے، اللہ، اس کے فرشتے، اللہ کی مخلوق اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وہ چیز جس کی تم مجھے ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ یہ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، چھٹا
اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ تم مجھے ضمانت دو اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ اگر آپ نے کسی کو مکہ مارا آپ نے ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا آپ نے ظلم کیا، کسی کا گریبان پکڑ لیا آپ نے ظلم کیا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ کے رسول فرماتے روزے محشر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور یہ نماز اللہ کا حق ہے۔ جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دوسرے معاملات میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مخلوق کے حق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ظالم سے ظلم کا حق لے کر مظلوم کو دے گا۔ میرے پیارے بھائی ہم کیا کچھ کرتے ہیں، قتل کر دیا، گردن کاٹ دی، گولی مار کے سینہ پھاڑ دیا، یہ مکے تھپڑ تو بہت پیچھے رہ گئے، ہم تو اتنے انتہا پسند ہوئے، آج کل بندہ مارنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، تماشا، چند سکوں پہ چند پیسوں پر جان لے لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، یہ ظلم اللہ اس کا کیسے حساب و کتاب لے گا؟ ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، طبیعت میں اس کے خلاف کوئی دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، ایسا گھور کے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کے گھور کے دیکھیں گے کہ میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ یہ معمولی چیز نہیں، جو گھور کے دیکھتے ہیں غصے میں آ کے آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی دوسرے کو غصے میں گھور کے دیکھا ہوگا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو گھور کے دیکھے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا گھورنا کیا ہوگا، میں تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ گھور کے دیکھے گا اس بندے کی کھال اور گوشت پگھل کے نیچے گرے گی، ہڈیاں بچے گی۔ جب گھور کے دیکھنے کا یہ حال ہوگا، جس کا گریبان پکڑ کے گلا گھونٹتا ہے، جس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، جس کے پیٹ میں مکہ مارتا ہے، جس کو گولی مار کے تو قتل کرتا ہے، بتائیے اللہ کا کوئی حساب و کتاب دینے کی طاقت ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ، چھٹا وہ فعل اگر تم مجھے اس کی ضمانت دو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ یہ ہے اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر آپ ایسے مقام پر بیٹھے ہیں کہ آپ کے سگنیچر سے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ بھی ہاتھوں کا ظلم ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ میرے فیصلے سے کسی پر ظلم تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے ان 6 باتوں کو رسول پاک کو ضمانت دی، ان 6 باتوں پر ہم نے عمل کیا، نبی پاک فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب کریم ہمیں ان اعمال پر عمل کر کے اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔